السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پورے محلے میں جو بھی کرایہ دار خاتون بیگم کے گھر آتا، زیادہ دیر ان کے گھر نہ ٹکتا، کیونکہ ان کے گھر میں جو کنواں موجود تھا، ہر آنے والے کرایہ دار کا نوجوان لڑکا اس کنویں کے پاس جانے پر بیمار ہو جاتا یا وہ خود سے باتیں کرنے لگتا۔ بہت سے نوجوان لڑکوں نے اس کنویں میں جھانکنے کی وجہ سے اپنی جان دے دی تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو خاتون بیگم کے اپنے بیٹے عقیل کی ہے۔ عقیل، جس نے ابھی کچھ دن ہوئے کالج میں داخلہ لیا اور بی ایس سی کرنے کے شوق میں مختلف کالجز میں بھاگتا دوڑتا رہا، آخر کار آج اس کا نام لسٹ میں شامل ہو گیا تھا، جس کی خبر سنانے کے لیے وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے خاتون بیگم کو یہ خبر سنائی، وہ خوشی سے اسے چومنے لگی۔ شکر ہے کہ اتنے دنوں کے بعد میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنے کو ملی، اور خوشی کی یہ چمک خاتون بیگم کے چہرے سے عیاں تھی۔ اولاد کی خوشی میں ہی والدین کی خوشی ہوتی ہے، اور عقیل تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنا ان کا اولین فرض تھا۔ عقیل نے ہاسٹل میں جانے کی ضد کی، اسے خاتون بیگم اور جواد صاحب نے رد کر دیا اور اسے گھر سے ہی کالج جانے کا کہا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے جب عقیل کالج سے واپس آیا اور سو گیا۔ مغرب کے بعد جب خاتون بیگم نے اسے جگایا تو وہ اٹھنے کے بعد گھر میں موجود کنویں کے پاس آیا اور تازہ پانی نکال کر پینے لگا۔ خاتون بیگم جب نماز سے فارغ ہو کر عقیل کے کمرے میں آئی تو وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ خاتون بیگم کو یہ عجیب سا لگا، کیونکہ عقیل کے سامنے کوئی موجود نہ تھا، لیکن خاتون بیگم کو صاف لگ رہا تھا کہ عقیل کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عقیل کو بلانے لگی۔ عقیل نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ماں کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے کھانے کے لیے بلایا تھا، اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو معمول سے کہیں زیادہ کھانا کھا گیا۔ خاتون بیگم اسے بغور دیکھ رہی تھیں، لیکن انہوں نے جواد صاحب سے اس بات کا تذکرہ نہ کیا کہ وہ خواہ پریشان ہوں گے۔ 2 ہفتے بعد خاتون بیگم اور جواد صاحب کسی شادی کی تقریب میں گئے، لیکن عقیل نے تیار ہو کر آخری لمحے میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر خود تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ چونکہ سردیوں کی آمد تھی، اس لیے عقیل نے کمرے میں بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ جب جواد صاحب اور خاتون بیگم گھر واپس آئے تو دروازہ بجا بجا کر تھک گئے، لیکن عقیل دروازہ کھولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جواد صاحب نے آخر کار تنگ آ کر عقیل کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی یہی سوچ رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ عقیل انتظار کرتے کرتے سو گیا ہو۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک دروازے کی کنڈی کھلی اور عقیل انہیں سلام دعا کیے بنا ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور جب خاتون بیگم اس کے کمرے تک گئی تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ عجیب سے وسوسوں میں گھر گئی تھی کہ عقیل نے آج یہ کیسی حرکت کی تھی۔ ویسے تو وہ ہمارے آنے پر دروازہ کھولتا ہے، اور جب تک کچھ دیر ہمارے پاس نہ بیٹھے اپنے کمرے میں نہیں جاتا۔ خیر، انہی وسوسوں میں گھری خاتون بیگم سو گئیں، اور پھر جب صبح نماز کے لیے بیدار ہوئیں اور جواد صاحب کے بعد عقیل کو جگانے کے لیے گئیں تو اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جواد صاحب کے پاس بیٹھیں اور بولی کہ مجھے لگتا ہے عقیل ٹھیک نہیں ہے، خواہ کے وہم مت پالو، جوان بیٹا ہے اور پھر کالج بھی تو دور ہے، آنے جانے میں وقت لگ جاتا ہے، اسی لیے تھک کر گہری نیند سو گیا۔ جواد صاحب یہ کہہ کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ جب صبح کی روشنی نے ان کے آنگن میں پر پھیلائے تو وہ پھر سے عقیل کو جگانے گئیں، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ پریشانی کے عالم میں جواد صاحب کے پاس پہنچی کہ عقیل دروازہ نہیں کھول رہا۔ ایسا غافل تو وہ کبھی نہیں سویا۔ جواد صاحب بھی پریشان ہو گئے اور عقیل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کے جاتے ہی دروازہ کھل گیا، لیکن عقیل ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔
اس بات کو جواد صاحب نے بھی محسوس کیا کہ اگر عقیل گہری نیند میں ہے تو اس کے کمرے کا دروازہ کس نے کھولا، لیکن فی الحال وہ عقیل کی جانب بڑھے اور جب اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ نہیں جاگا، اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے سے انہیں محسوس ہوا کہ عقیل بخار میں تپ رہا ہے۔ انہوں نے خاتون بیگم سے کہا کہ جاؤ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، تبھی نہیں جاگا۔ اس دوران وہ کمرے کی ہر چیز کا بغور جائزہ لے رہے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی ایسا محسوس نہ ہوا کہ جو وہ سوچ رہے تھے وہ سچ ہوتا۔ اب خاتون بیگم اور جواد صاحب دونوں بیٹے کے پاس بیٹھے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے میں مصروف تھے۔ آہستہ آہستہ عقیل نے آنکھیں کھولیں تو دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر خاتون بیگم نے اسے ناشتہ کرایا اور دونوں نے اسے اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گا، لیکن وہ دونوں اسے لیے اسپتال پہنچے۔ وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے جو سب نارمل تھے۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات لکھ کر دی کہ معمولی بخار ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر پہنچ کر جواد صاحب نے اپنے بیٹے کو اپنے کمرے میں لٹا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جب ان کی نظر عقیل پر پڑی تو وہ عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ عقیل کا بخار تیز ہو گیا ہے، شاید اسی وجہ سے اسے پریشانی ہو رہی ہے۔ انہوں نے خاتون بیگم سے کہہ کر عقیل کو دلیا کھلایا، جو اس نے 2 چمچ کھا کر چھوڑ دیا۔ پھر اسے دوا دی گئی۔ عقیل کچھ دیر میں گہری نیند میں چلا گیا۔ جواد صاحب جو کہ اپنا زیادہ وقت تلاوت کلام پاک میں گزارتے تھے، اب انہوں نے اس وقت کو مزید بڑھا لیا تھا۔ خاتون بیگم کئی بار باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے ڈر جاتی تھیں۔ انہیں ایسے لگتا تھا جیسے ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ آج بھی وہ دونوں میاں بیوی تہجد کے لیے اٹھے تھے۔ جب خاتون بیگم کنویں کے پاس سے گزری تو انہیں عجیب سا خوف محسوس ہوا اور انہیں ایسا لگا کہ کوئی ان کے پاس سے گزر گیا ہے۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھیں اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئیں، لیکن جب انہیں جواد صاحب نے چائے بنانے کا کہا تو وہ اکیلے باورچی خانے میں جانے سے ڈر رہی تھیں۔ جواد صاحب نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پاس کھڑے رہے اور خاتون بیگم نے چائے بنا کر کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچے، عقیل کو بستر پر نہ پا کر پریشان ہو گئے۔ دونوں نے چائے میز پر رکھی اور عقیل کو ڈھونڈنے لگے۔ جواد صاحب نے دونوں کمرے اور باتھ روم بھی دیکھ لیے، لیکن عقیل وہاں نہیں تھا۔ جب وہ برآمدے سے صحن میں نکلے تو ایک سایہ انہیں عقیل کے کمرے کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ خاتون بیگم نے خوف کے مارے جواد صاحب کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ دونوں عقیل کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ عقیل کے کمرے میں جانے کی بجائے انہوں نے باہر کھڑے رہنا مناسب سمجھا، اور جب اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی تو جواد صاحب نے عقیل کا دروازہ بجایا، لیکن دروازہ بند تھا۔ اور جب وہ تھوڑی دیر کھڑا رہنے کی بجائے اپنے کمروں کی طرف بڑھنے لگے تو وہی سایہ انہیں سیڑھیاں چڑھتا ہوا نظر آیا۔ جواد صاحب نے آواز دی، کون ہے وہاں؟ لیکن کوئی آواز نہ پا کر وہ متفکر ہو کر عقیل کے کمرے کی طرف جانے لگے تو عقیل نے انہیں پیچھے سے آواز دی، جس پر خاتون بیگم کے ساتھ جواد صاحب بھی سکتے کی کیفیت میں چلے گئے۔ دونوں کے منہ سے آواز تک نہ نکلی، اور اب عقیل ان کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بابا، میرا دل گھبرایا تو میں باہر آ گیا۔ پھر وہ خاتون بیگم کی طرف بڑھا تو خاتون بیگم نے ڈر سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ انہی کا بیٹا عقیل ہے۔ اس کے پاس آنے اور اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر دونوں کے پاؤں جامد سے ہو گئے، کیونکہ کچھ دیر پہلے تک تو عقیل نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور اب وہ اچانک ان کے سامنے تھا۔ پھر ایک دم سے وہ دونوں عقیل کے کمرے کی طرف بھاگے۔ عقیل بستر پر بے سدھ پڑا تھا اور آوازیں نکال رہا تھا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ خاتون بیگم اور جواد صاحب ڈرتے ہوئے عقیل کے پاس پہنچے۔ جواد صاحب نے جلدی سے اسے چھونے کی کوشش کی، جو سچ میں ایک زندہ وجود تھا اور ان کا بیٹا عقیل ہی تھا۔ جواد صاحب نے اسے گلے سے لگایا تو عقیل کہنے لگا،
یہ مجھے مار دے گی، مجھے اس سے بچا لو۔ جواد صاحب بہت پریشان ہو گئے اور خاتون بیگم تو باقاعدہ رونا شروع ہو گئیں۔ بیٹا کمرے میں ہم تینوں کے علاوہ تو اور کوئی نہیں، وہ کھڑی ہے نا ادھر لمبے بالوں والی جو مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، تمہارا وہم ہے، جواد صاحب نے کہا اور خوفزدہ ہوتے عقیل کو تسلی دی۔ جواد صاحب نے اسے اپنی گود میں لٹایا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور خاتون بیگم سے بھی کہا کہ وہ آخری صورتیں پڑھیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت پر عقیل کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ اب اس کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہوئیں، میں تم سب کو دیکھ لوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے عقیل بے ہوش ہو گیا اور پھر جواد صاحب نے ایک سایہ دیکھا جس کی پیٹھ پر لمبے بال تھے اور وہ سایہ دروازے سے غائب ہو گیا۔ وہ عقیل کو لٹا کر فوراً باہر آئے، لیکن تب تک سایہ غائب ہو چکا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سالوں سے اس گھر میں رہتے ہوئے کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ پھر یہ کیا ہوا؟ ہمارے بیٹے کے لیے یہ کیسی آزمائش آ گئی ہے؟ انہوں نے کمرے میں جا کر عقیل کو دیکھا جو اب پرسکون نیند سو چکا تھا۔ انہوں نے خاتون بیگم کو بھی تسلی دی، لیکن دونوں پریشان تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کئی دنوں سے عقیل کالج بھی نہ جا سکا تھا۔ جواد صاحب نے اس کے کالج کے پرنسپل کو فون کر کے بتا عقیل کی طبیعت خراب ہے۔ خاتون بیگم نے انہیں گھر سے جانے نہ دیا کہ وہ بہت ڈر گئی تھیں۔ سارا دن عقیل کمرے میں پڑا رہا۔ جواد صاحب اور خاتون بیگم اس کی تیمارداری کرتے رہے، لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا ان کے کنویں کی چرخی ہلنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی کنویں سے پانی نکال رہا ہے۔ پھر ان دونوں نے جو منظر دیکھا وہ گھبرا کر عقیل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عقیل پھر سے کسی سے باتیں کرتے کرتے چیخنا شروع ہو گیا تھا، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گی۔ جواد صاحب نے پے در پہ عجیب و غریب واقعات کے بعد کسی عالم کو بلانے کا فیصلہ کیا جو ان کا دوست بھی تھا۔ وہ جواد صاحب کے گھر پہنچے اور رات وہیں پر گزارنے کا ارادہ کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اکمل صاحب نے عقیل کے کمرے میں سونے کا ارادہ کیا۔ جواد صاحب اور خاتون بیگم کو ساتھ والے کمرے میں جاگنے اور قرآنی آیات پڑھنے کے لیے کہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ایک سایہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا دیکھا گیا۔ اکمل صاحب نے عقیل کے کمرے کی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ سایہ عقیل کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اکمل صاحب نے حصار لگا کر اپنا عمل شروع کیا۔ وہ عقیل کی چارپائی کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ سایہ بہت کوشش کے باوجود عقیل تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، اور جب اس کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں تو اس نے اکمل صاحب پر حملے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اکمل صاحب کی گرفت میں آ گیا۔ اکمل صاحب کی بہت کوشش کے بعد اس نے بتایا کہ وہ ایک چڑیل ہے، اور جب 2 ماہ پہلے آندھی طوفان کے ساتھ بارش ہوئی تو وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی، اور جب اس کی نظر اس پرانے کنویں پر پڑی تو اس نے یہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پہلے سے ہی اس کے ہمنوا موجود تھے۔ جب میری نظر اس لڑکے پر پڑی یہ مجھے اچھا لگا، اور پھر ہم نے اس کنویں میں بسیرا کر لیا۔ اکمل صاحب نے اسے جانے کا کہا، لیکن وہ کسی صورت عقیل کی جان چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ اسی کشمکش میں اس نے اکمل صاحب کو کافی زخمی بھی کیا، لیکن اکمل صاحب نے ہار نہ مانی اور بالآخر عقیل کو اس کے چنگل سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے جواد صاحب سے بات کی کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دیں، ورنہ ان کے بیٹے کی جان ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ جواد صاحب نے گھر بدل لیا۔ ان کا بیٹا عقیل کئی ماہ بعد اس مشکل سے آزاد ہوا، لیکن کچھ ماہ بعد جب جواد صاحب نے اپنے اس گھر کو کرائے پر دیا تو وہ لوگ بھی غیر مرئی قوتوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یہ کہہ کر گھر خالی کر دیا کہ ہم یہاں کے جنوں بھوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔